پیارے بھائیوں بہنوں اور دوستوں، السلام علیکم۔ میں ہوں یاسر انور، اور آج میں جس شیخ کی زندگی کا خلاصہ کروں گا وہ ہستی ہیں جو کہ ترک ڈرامہ سیریل کی بدولت بڑے مشہور ہوئے۔ شیخ اکبر ابن عربی۔ تاریخ پیدائش آپ کی 560 ہجری، 16 رمضان المبارک 1165 ہے، اور 1240 میں آپ کا انتقال ہوا۔ آپ کو آج وفات پائے تقریباً 781 ہو گئے ہیں۔ آپ کا ذاتی اور اصلی نام محمد ہے، مگر آپ مشہور ہوئے ابن عربی کے نام سے۔ عمومی لحاظ سے عربی کا مطلب ہوتا ہے عرب والا، یعنی کہ آدمی کو عربی اس وقت کہا جاتا ہے جب اس کا نسب عرب قبیلے سے ثابت ہو جائے۔ تو آپ کو عربی اس لیے کہتے ہیں کیونکہ آپ عرب قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کے نام کے ساتھ حاتمی بھی لگتا ہے کیونکہ یہ مشہور سخی حاتم طائی کی اولاد میں سے ہیں۔ تصوف کی روشنی میں شیخ اسے کہا جاتا ہے جو کہ پاؤں کی ٹھوکر سے مردے کو زندہ کر دے، تو اولیاء کرام اپنی نظر سے، اپنی توجہ سے مردہ دلوں کو زندہ کر دیتے ہیں، اور بعض اوقات مردوں کو بھی زندہ کر دیتے ہیں۔ اچھا، ایک بہت دلچسپ واقعہ جو کہ مناقب غوثیہ اور مقامات غوثیہ، یہ دو کتابیں ہیں، ان میں تحریر ہے کہ ابن عربی کے نام کے ساتھ محی الدین کیوں آتا ہے۔ یہ تو غوث پاک کے ساتھ مشہور ہے یہ نام، ابن عربی کے نام کے ساتھ یہ نام کیوں آتا ہے؟ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ان دونوں کتابوں میں درج ہے کہ ابن عربی کے والد حج کرنے کے لیے گئے تو راستے میں بغداد میں رکے۔ آپ کے ہاں اولاد نہیں تھی، تو آپ عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ کی بارگاہ میں پہنچے۔ اس وقت عبد القادر گیلانی کی عمر 88 تھی۔ آپ نے سلام کیا اور عرض کی کہ دعا کروانے آیا ہوں۔ غوث پاک کو تو ماشاءاللہ بصیرت اللہ پاک نے عطا کی تھی، وہ تو پہلے ہی وجہ جان چکے تھے۔ آپ نے کہا اولاد نہیں ہے، آپ سے دعا کی درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ بیٹا عطا کر دے۔ عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ نے تھوڑی تصوف کے بعد کہا کہ تیری قسمت میں تو نہیں ہے، تو یوں کر، میں قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھتا ہوں، تیرے لیے دعا کرتا ہوں، تو کمر میری کمر کے ساتھ جوڑ کر بیٹھ جا۔ اب عبد القادر گیلانی قبلے کی طرف ہو کر دعا میں مشغول ہو گئے، اور ابن عربی کے والد مخالف سمت کی طرف منہ کر کے بیٹھ گئے۔ اچھا بھائیو، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مجھ سے دعا کرو، میں جواب دوں گا، اور اللہ تعالیٰ جواب دیتا بھی ہے، بس کوئی دعا کرنے والا ہو۔ اللہ اکبر۔ اب عبد القادر گیلانی دعا مانگتے رہے، اور دعا مانگ چکے تو فرمانے لگے دعا قبول ہو گئی، اللہ پاک تجھے بیٹا دے گا۔ تو ابن عربی کی زندگانی میں پیروں کے پیر عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ کی دعا شامل ہوتی ہے۔ اب سمجھ آتا ہے کہ محی الدین آپ کے نام میں کیوں شامل ہے۔ اب یہاں یہ بتانا بھی میں لازمی سمجھتا ہوں کہ ابن عربی کے والد بھی ولی تھے۔ وہ بادشاہ کے دربار میں ملازم تھے، مگر وہ ولایت کے ساتھ بھی ان کا بڑا گہرا تعلق تھا، دین کی تدریس اور علم کے ساتھ بھی ان کا بڑا تعلق تھا۔ اچھا، ابن عربی خود بتاتے ہیں کہ ان کے والد وفات ہونے سے 15 روز قبل انہوں نے بتا دیا تھا کہ میں بدھ کے روز چلا جاؤں گا۔ وہ کہتے ہیں کہ وفات کے دن ان کے والد صبح اٹھے، ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ ابن عربی بتاتے ہیں کہ پیشانی پر ایک سفید نشان ظاہر ہوا۔ یہ کوئی بیماری کا نشان نہیں تھا، یہ ایسا تھا جیسا کہ کوئی سفید روشنی ہوتی ہے، اور یہ روشنی پھیلتی پورے جسم میں پھیلتی چلی گئی، اور جو دن وہ فرما گئے تھے اس دن ظہر کے وقت آپ وفات پا گئے۔ ابن عربی نے ابتدائی تعلیم مدرسوں سے حاصل کی، قرآن پاک تو آپ کافی پڑھ چکے تھے، اب آپ کو قرآن مجید پڑھنے کی 7 قراتوں کو یاد کرنا تھا۔ اتنی محنت سے آپ نے قرآن مجید کو پڑھا کہ اس دور کے قرطبہ کے ماہر استاد شیخ ابو القاسم قرطبی آپ کو سنت عطا کر دی۔ آپ مطلب ان کے فیورٹ سٹوڈنٹس میں شامل تھے کہ انہوں نے آپ کو اپنے قریب ترین رکھا، آپ کو اپنی ذاتی سند بھی عطا کی۔ اچھا بھائیو، اس وقت استاد بھی اتنے بڑے جلیل القدر استاد کی سند حاصل کرنا بہت بڑا اعزاز اور مسلسل محنت کا صلہ سمجھا جاتا تھا۔ ہر شاگرد کو یہ عنایت نصیب نہیں ہوتی تھی۔
یعنی 11 سال کی عمر میں آپ نے حدیث کو پڑھنا شروع کر دیا. 11 سال کی عمر میں آج کے دور میں تو شاید مدرسے جانا بھی ہم شروع نہیں کرتے. جو بچے دین کی تعلیم لیتے ہیں وہ بھی نہیں جاتے مدرسے. اور حدیث کو پڑھنا یہ انہوں نے کیوں شروع کیا؟ کیونکہ خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے فرمایا، اور امام مالک بہت بڑے امام ہیں، انہوں نے کہا کہ تو حدیث پڑھ. ابن عربی فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا کہ مجھے بار بار ایک آواز آئی کہ اے محمد تو اس کے لیے نہیں ہے، اے محمد تو اس کے لیے نہیں ہے. تو کہتے کہ مجھے بے چینی سی ہوئی اور میں وہاں سے اٹھ کر قبرستان میں آ گیا اور وہیں بیٹھا رہا. کہتے ہیں وہاں بیٹھنے سے میں بیمار ہو گیا، اور اتنا بیمار ہو گیا کہ قریب تھا کہ وفات ہو جاتی میری. میں تو کہتے میں کیا دیکھتا ہوں کہ میرے سامنے ایک خوبصورت وجود آیا جو کہ خوشبو میں تر تھا. میں نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو وہ بولا سورہ یاسین. اچھا، یہاں پہ نا میں نے آپ سے شیئر کرتا ہوں ایک ذاتی ایکسپیرینس. جب میں یہ بک پڑھ رہا تھا نا تو میں نے اپنے ایک دوست سے اس واقعے کا ذکر بھی کیا. تو وہ نا اس نے بڑا عجیب سا نا مجھے ایک معنی خیز سی نا اسمائل پاس کی کہ سورہ یاسین کیسے آ گئی. تو اولیاء کرام کے واقعے پڑھنے کے بعد نا لوگ اکثر اعتراض اس طرح کے کر دیتے ہوتے ہیں. تو سورہ یاسین کیسے آ گئی، اس کی دلیل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں بتایا کہ روز محشر قرآن پاک آئے گا اور رمضان آئے گا تمہاری سفارش کرنے. تو وہ کس طرح سے آئیں گے؟ اچھا خیر، آپ کی حیات میں سے آگے چلتے ہیں، بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ آپ کی حیات میں سے 3 سال آپ نے مکہ مکرمہ میں قیام کیا. اس قیام میں آپ نے حدیث کی تعلیم اور تدریس بیک وقت جاری رکھی، اور ساتھ ساتھ فتوحات مکیہ کتاب بھی آپ نے اس 3 سالہ قیام جو کہ مکہ میں کیا اس میں شروع کی، اور یہی کتاب آپ کی وجہ شہرت بھی بنی. آپ نے بے تحاشا کتابیں لکھی تھیں. اچھا، انہی کتابوں کی نسبت سے یہ سارے واقعات اور ان کی زندگی کے اکثر جس طرح سے پیچھے بھی ذکر میں کر چکا ہوں، یہ واقعات ہم تک پہنچے ہیں. اچھا، دوران طواف آپ کیا کرتے تھے؟ جب آپ نے یہ کتاب لکھ رہے تھے فتوحات مکیہ، دوران طواف آپ طواف کرتے تھے، پھر بیٹھتے تھے کعبہ کی دیوار سے ٹیک لگا کر، پھر اس کتاب کو لکھنے لگ جاتے. جب آپ اس کو لکھ رہے ہوتے تو دنیا اور مافیا سے بے خبر ہو جاتے. ایک روز امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ وہ تشریف لے کے آئے. چونکہ آپ کی شہرت بہت زیادہ تھی تو جوں ہی آپ بیت المقدس میں تشریف لائے تو لوگ آپ کی طرف لپکے کہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تشریف لائے ہیں. لیکن ابن عربی بیٹھے رہے اور آپ اپنی کتاب میں مہو رہے اور اپنی کتاب لکھتے رہے، کیونکہ ان پر کیفیت اس وقت وہ طاری تھی جب وہ فتوحات مکیہ لکھ رہے ہوتے تھے. آپ نہیں اٹھے تو امام فخر الدین کی نظر آپ پر پڑی. تو انہوں نے کہا وہ کون ہے؟ تو ابن عربی کیونکہ مکہ میں پہلی دفعہ آئے تھے تو لوگ کم ہی جانتے تھے، تو کسی نے عام سا جواب دے دیا کہ کوئی اندلوسی ہے. آپ اندلوس کے رہنے والے تھے تو اندلوسی کے نام سے مشہور تھے. تو طواف، وہ کہتے کہ جی کوئی اندلوسی ہے، طواف کرتا ہے لکھتا ہے، طواف کرتا ہے لکھتا ہے، بس یہی کام کرتا ہے. تو امام نے سر راہ ایک بات کر دی. اکثر لوگ نا چلتے چلتے کوئی بات کر جاتے ہیں. تو امام نے نا سر راہ ایک بات کر دی کہ جو علماء کے لیے نہیں آتے وہ عام ہو جاتے ہیں. ابن عربی نے ایک دم نظر اٹھا کر امام کو دیکھا اور وہاں پر ان کی نظریں آپس میں ٹکرائیں. اچھا، تھوڑی دیر بعد وہاں پر اعلان ہوا کہ امام کل یہاں پہ بیان کریں گے، ایک لیکچر دیں گے. اگلے دن جب امام فخر الدین رحمۃ اللہ بیان کرنے آئے حرم پاک میں تو ابن عربی پھر وہیں خانہ کعبہ کی دیوار سے ٹیک لگائے کتاب لکھ رہے تھے. جیسے ہی امام نے بیان شروع کیا، تسمیہ پڑھا تو ان کی زبان رک گئی، ایک لفظ بھی نہیں بولا جا رہا تھا. تو ان کی نظر پھر ابن عربی کی طرف اٹھ گئی. فوراً مقام سے نیچے آئے اور جا کر آپ کا قلم جو ہے نا وہ تھام لیا، پکڑ لیا ان کا قلم. تو ابن عربی فرمانے لگے ہم عام لوگوں سے کیا کام ہے. اس جملے پر امام آپ دیدہ ہو گئے. تو ابن عربی کہنے لگے اپنی زبان باہر نکالیں. آپ اس وقت اس قلم سے حدیث مبارک لکھ رہے تھے. آپ نے سیاہی کا ایک قطرہ ان کی زبان پہ، جو ٹپ ہوتی ہے نا قلم کی، وہ ٹپ ان کی زبان پہ ایک ٹچ کر دی. تو مورخین
گواہی دیتے ہیں اس بات کی کہ تیسرے دن جو خطاب شروع کیا امام نے تو ہر زبان پر سبحان اللہ تھی۔ ایک دفعہ ایک شخص ابن عربی کے پاس آیا کہ میں شیطان کی شکایت کرنے آیا ہوں۔ اچھا، آپ اس واقعے میں دیکھیے گا کہ مطلب ان کا لیول کیا تھا، وہ کس طرح سے بات کو سمجھاتے تھے کہ ان کا سٹیٹس کیا تھا ان کا علم کا، کہ ایک بندہ شکایت لے کر آیا کہ میں شیطان کی شکایت لے کے آیا ہوں۔ آپ نے کہا ابھی تجھ سے پہلے شیطان یہاں آیا تھا تیری شکایت کرنے۔ اس شخص نے کہا وہ کیا؟ تو وہ میری کیا شکایت کرنے آیا تھا؟ تو آپ نے کہا کہ شیطان کہہ رہا تھا کہ اس دنیا میں جتنا مال ہے، دولت ہے، آسائشیں ہیں، محل مکانات، ہیرے جواہر، جو کچھ بھی مال دنیا ہے یہ میرے ہیں، اور یہ شخص مجھ سے یہ سب ہتھیانا چاہتا ہے۔ تو اگر یہ مجھ سے میرا مال ہتھیائے گا تو میں اس کا مال یعنی اس کا ایمان، تقوی اور اس کے نفس پر حاوی ہو جاؤں گا۔ اب تو بتا کہ تو قصوروار ہے یا یہ شیطان؟ تو شخص بولا کہ جی میں قصوروار ہوں، واقعی میں مال دنیا کے پیچھے ہوں۔ تو جب میں مال دنیا کے پیچھے ہوں تو وہ میرے مال کے پیچھے، شیطان میرے مال کے پیچھے ہوگا۔ مطلب آپ دیکھیں کہ کیا خوبصورت طریقہ ہے بات سمجھانے کا۔ یہ ہیں ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ۔ اب کچھ بات کر لیتے ہیں کہ ابن عربی کا بچپن کیسے لوگوں میں گزرا، کیسے لوگوں میں بیٹھتے تھے، کیسے رہتے تھے بچپن میں، اور وہ لوگ جن کے ساتھ وہ بیٹھتے تھے وہ ان کو کیا سکھا رہے تھے۔ ابو عبداللہ بن شرفی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی نظر کرم بچپن میں ہی آپ پر ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ یہ 40 سال ایک ہی جگہ پر رہے، وہاں انہوں نے نہ کبھی چراغ جلایا نہ آگ۔ یہ بھی عشبریہ میں رہتے تھے اور پانچوں نمازیں باجماعت مسجد میں ادا کرتے تھے۔ آپ کے بارے میں مشہور تھا کہ آپ کی دعا قبول ہوتی تھی۔ سب کو معلوم تھا کہ جب یہ دعا کرتے تھے تو دعا لازمی قبول ہوتی تھی، مگر ان کے جلال کی وجہ سے لوگ ان کو دعا کا نہیں کہہ پاتے تھے۔ تو لوگوں نے پھر کیا طریقہ نکالا اپنی دعائیں قبول کروانے کا، کہ جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے نا جماعت کے ساتھ، تو لوگ جماعت میں ان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے تھے اور نماز ادا کرتے تھے، اور جب سلام پھیرتے تھے تو سلام کے بعد جب دعا کرتے تھے تو ابو عبداللہ کیونکہ ساتھ بیٹھے ہوتے تھے تو وہ ان کی دعا کے بعد آمین کہہ دیتے تھے، تو ان کی دعا قبول ہو جاتی تھی۔ اب دیکھیں کہ یہ کیسے کھینچ کے لے گئے ابن عربی کو اپنے ساتھ۔ ایک دفعہ ابن عربی کسی دیوانے کا تماشا دیکھ رہے تھے بازار میں کھڑے، تو ابو عبداللہ پیچھے سے تشریف لائے اور کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا تم ان کاموں کے لیے نہیں ہو، اور وہیں سے اپنے ساتھ مسجد لے گئے۔ تو ایک دن ابن عربی کہتے ہیں کہ میں نے ابو عبداللہ سے کہا کہ آپ میرے لیے دعا کریں، تو ابو عبداللہ نے کہا تو چاہتا ہے اس کے لیے ہاتھ اٹھا دے، مطلب جو تو اپنے لیے دعا کرنا چاہتے ہیں نا وہ دعا کر، میں بھی تیرے ساتھ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہوں اور میں تیری دعا کے بعد آمین کہوں گا۔ یہاں بھائیوں غور طلب بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ اس وقت ابن عربی بچے ہیں، ان کی مطلب چھوٹی سی عمر ہے، تو اتنی چھوٹی عمر میں بچپن کے واقعے میں وہ اس طرح کے لوگوں کے ساتھ اپنے لیے دعائیں کروا رہے ہیں، اپنے لیے فکر مند ہے، تو ان کی جوانی کا کیا عالم ہوگا۔ اچھا، ابن عربی ابن عربی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے ایک بیوہ عورت سے شادی بھی کی تھی، جن سے ان کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ سخاوت کا ان کا یہ عالم تھا ابن عربی کا کہ غریبوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوتے تھے، جو کماتے بڑے خوشی سے ان پر لٹاتے تھے۔ ایک دفعہ ایک سائل گھر کے دروازے پر آیا تو دروازے سے آواز دے کر گھر خانہ سے پوچھا کہ سائل کو دینے کے لیے کچھ ہے؟ تو گھر والوں نے کہا کہ کچھ بھی نہیں۔ اچھا، سبحان اللہ۔ گھر والوں کو دروازے سے حکم دیا کہ چلو آؤ گھر خالی کرو، اب یہ گھر اس کا ہے، یعنی کہ وہ جو سائل آیا ہے یہ گھر اس کا ہے۔ اہل خانہ پر بھی قربان جاؤں کہ وہ بھی سامان لے کر گھر سے باہر آ گئے اور سرائے میں جا کر نہ ابن عربی کے ساتھ قیام کر لیا۔ یہ ہیں ابن عربی بھائیوں۔ آپ کی آخری زندگی دمشق شام میں گزری۔ دنیا کا عظیم اسکالر، 400 سے زائد عربی کتابوں کا مصنف،
اچھا، کچھ جگہ پر آتا ہے کہ 500 کتابیں ہیں، کچھ جگہ پہ آتا ہے 600 سے زائد کتابوں کے مصنف تھے۔ جب وہ دنیا سے گئے تو جمعے کی رات اور نماز میں سجدے کی حالت میں آپ کی جان نکل گئی۔ یہ راوی نے لکھا ہے کہ جمعے کو نماز جنازہ میں اتنا رش تھا کہ 11 مرتبہ آپ کا جنازہ پڑھا گیا۔ وفات سے قبل آپ نے فرمایا تھا کہ ہماری قبر ظاہر ہو جائے گی جب سین شین میں داخل ہو جائے گا۔ یہ صوفیاء ہیں، یہ ہیں وہ صوفی، یہ ہیں وہ ولی جن کو بہت سی چیزوں کا بتایا جاتا تھا، ان کو پتہ چل جاتا تھا۔ اب یہ آپ واقعہ دیکھیں کہ وہ اپنی وفات سے قبل بتا رہے ہیں کہ میری قبر ظاہر ہو جائے گی جب سین شین میں داخل ہو جائے گا۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ آپ کی قبر دشمنوں نے چھپا دی۔ یہ مطلب آگے یہ واقعے کی نہ آگے پیروی ہو رہی ہے کہ ایک روایت تھی کہ دشمنوں نے آپ کی قبر چھپا دی، انہوں نے مٹی ڈال دی آپ کی قبر کے اوپر۔ جب سلطان سلیم شام میں آیا، 9 صدی ہجری کی بات ہے، اس نے دمشق فتح کیا، اس جگہ پر فتح کی یادگار بنانے لگا۔ تو جب وہ جگہ کھودی گئی تو نیچے سے لوہے کا مینار ظاہر ہوا جس پر پورا نام لکھا ہوا تھا، یعنی کہ ابو عبداللہ محمد بن علی بن محمد بن احمد بن عربی الخاتمی الطائی الارسی والاندلسی۔ یہ تحریر جو ہے نا وہ لوہے کی ایک زری بنا کے اس کے اوپر یہ ان کا پورا نام جو تھا نا وہ لکھا ہوا تھا جب ان کی تدفین ہوئی تھی۔ تو جب اس نے اپنی فتح کی یادگار بنانے کے لیے وہ جگہ کھودی تو نیچے سے یہ زری ظاہر ہوئی، بادشاہ کو بتایا گیا تو نیچے سے قبر بھی ظاہر ہو گئی، سارا کچھ ظاہر ہو گیا۔ تو بادشاہ جو تھا وہ ترک تھا، ترکی بادشاہ تھا، سلطنت عثمانیہ سے اس کا تعلق تھا وہ۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ سلطنت عثمانیہ ابن عربی کو اپنا پیر، اپنا عظیم رہنما مانتے تھے۔ اس نے جب دیکھا تو آپ دیدہ ہو گیا، اس نے وہاں مدرسہ اور خانقاہ بنائی۔ ابن عربی نے 200 سال پہلے کہہ دیا تھا کہ جب سین سے یعنی سلیم شین میں یعنی شام میں داخل ہوگا تو محی الدین کی قبر ظاہر ہوگی۔ محی الدین ان کا لقب تھا، وہ شروع میں بتا چکا ہوں، ان کا محی الدین کی قبر ظاہر ہوگی۔ تو مطلب دیکھیں کس طرح ان کو عبور تھا، ان کو علم تھا، کس مرتبے پہ وہ فائز تھے۔ طالب دعا، والسلام، فی امان اللہ، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔